نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر گرامی قدر مبلغ تحریک آواز اخلاق جناب محترم حکیم محمد سعید صاحب، معزز خواتین و حضرات، جس موضوع پر مجھے عرض کرنا ہے وہ ہے تعمیر ملت میں نوجوانوں کا اخلاقی کردار۔ جو آیہ کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت کی ہے، اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اے خیر الامم، ہم نے تمہیں امت وسط یعنی بہترین امت بنایا ہے، اور تمہیں اعلیٰ اور عرفہ امت کے مقام پر کیوں فائز کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ امت پورے عالم انسانیت کی قیادت کا فریضہ ادا کر سکے۔ اس آیہ کریمہ میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ امتاً واسطاً کے الفاظ آئے ہیں۔ واسطاً کا جو لفظ ہے اس کی جگہ امتاً وسیطتاً بھی کہا جا سکتا تھا، امتاً متوسطتاً بھی کہا جا سکتا، لیکن کسی اور لفظ کے استعمال کرنے سے اس میں کسی کی اپنی کوشش سے حاصل کردہ کیفیت کی شمولیت کا دخل ہو جاتا۔ یعنی اگر یہ لفظ فاعلی یا مفعولی حالت کے طور پر بیان کیا جاتا تو پھر بات یوں ہوتی کہ اس امت نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی کاوش اور کوشش سے امت متوسط کا مقام حاصل کیا ہے، تو یہ ایک امر واقعہ کا بیان ہوتا۔ امت متوسطہ کا معنی چونکہ یہاں یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ عرفہ اور قیادت کرنے والی امت، اور عالم انسانیت کی واقعتاً ہر وقت قیادت کرنا یہ ہمارے سامنے امر واقعہ نہیں ہے۔ اس امت نے اپنی تاریخ کے اکثر ادوار میں قیادت کا فریضہ سر انجام دیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے ایک محیط زوال اور انحطاط کی کیفیت بھی طاری ہے۔ تو اگر ایسی بات امر واقعہ کے طور پہ کہہ دی جاتی تو یہ در حقیقت خلاف واقعہ بات ہوتی۔ قرآن حکیم نے کہا امتاً وسطاً، تو وسطاً کا لفظ دراصل مادی کیفیت پر دلالت کر رہا ہے، اوریجنل کیپیسٹی بیان ہو رہی ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اے امت مسلمہ، ہم نے تمہارے اندر وہ بنیادی خصوصیت، وہ صلاحیت، وہ بیسک پوٹینشل اور وہ اوریجنل کیپیبلٹی پیدا کر دی ہے، تمہارے خمیر میں وہ صلاحیت اور پوٹینشل رکھ دیا ہے، وہ جوہر ہم نے اس امت کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ اگر یہ امت اس جوہر کو نکھار لے تو یہ ساری انسانیت کی قیادت کر سکتی ہے۔ تو گویا ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے جس کے ذریعے اس امت مسلمہ کو اپنے اس نقطۂ کمال کی طرف، اپنی اس منزل اعلیٰ کی طرف راغب اور متوجہ کیا جا رہا ہے جس کا حصول اس امت مسلمہ کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے، کہ ہم نے اس کے اندر وسطاً کی صورت میں وہ پوٹینشل رکھ دیا ہے کہ اگر اس پوٹینشل اور جوہر کو یہ ایکچولائز کر لے، اگر اسے حسن اور نکھار دے دے اور اس کی بنیاد پر جد و جہد اور کاوش کرے تو پھر اس دنیا کی قیادت کی اعلیٰ سے اعلیٰ منزل بھی اس امت کے لیے آسان ہے۔ حاضرین محترم، چونکہ گفتگو آج سپاہ اخلاق کے اجتماع میں نوجوانوں کے اخلاقی کردار کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ابتدا ہی میں اخلاق اور اخلاقی کردار کے مفہوم کو واضح کر دوں۔ ہم بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق سے مراد انسانی زندگی کے وہ چند خصائل ہیں، وہ عادات ہیں اور وہ چند آداب زندگی ہیں جو اچھے ہوں تو انہیں ہم اخلاق حسنہ کا نام دیتے ہیں،
برے ہوں تو پھر انہیں اخلاق سیئہ کا نام دیتے ہیں۔ تو ایک عام گمان یہ ہے کہ اخلاق دراصل انسانی خصائل اور انسانی زندگی کے کچھ آداب کے مجموعے کا نام ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاق یا اخلاقی کردار کی اصطلاح یہ انسانی زندگی کے کچھ خصائل، کچھ خصائص اور انسانی سیرت و کردار کے کچھ آداب کا مجموعہ ہرگز نہیں، بلکہ اخلاق یا اخلاقی کردار دراصل وہ ہماگیر ضابطۂ عمل ہے جو انسان کی شخصیت کو اپنے ظاہر اور باطن کے تمام گوشوں کو اپنے دامن میں لپیٹ لیتا ہے۔ اگر انسانی شخصیت ہمہ جہت ہونے کے اعتبار سے اس رخ پر عمل کرے، اس منزل کی طرف بڑھے جس منزل کی طرف جانے کو قرآن احسن عمل کہتا ہے، تو پھر اس کی سیرت اخلاق کے حسنہ سے مزین قرار دی جاتی ہے۔ اگر انسان اس عمل کا مظاہرہ کرے جس عمل کے مظاہرے سے وہ احسن تقویم کی منزل پہ فائز ہوتا ہے، تو پھر اس کی پوری زندگی اخلاقی کردار کی آئینہ دار ہے۔ اور اگر وہ انسان اس ڈگر پر چلے جس ڈگر پر چلنے سے وہ اسفل سافلین کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے، تو پھر اس کی پوری زندگی اخلاق سیئہ سے عبارت ہو کے رہ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مکارم اخلاق کو اتمام پر پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا، یعنی مکارم اخلاق کو میں آخری نقطۂ کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ تو جب ہم نے اخلاق یا مکارم اخلاق کو انسانی زندگی کے صرف ایک گوشے تک محدود نہیں رہنے دیا، انسانی شخصیت کے کسی ایک جز پر محصور نہیں کیا، بلکہ اسے پوری انسانی زندگی کا کل بنا دیا، انسان کی زندگی کے سارے ظاہری اور باطنی پہلوؤں پر محیط قرار دے دیا، اس لحاظ سے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کے الفاظ کی صورت میں اخلاق چونکہ انسانی اقدار کا نام ہے، انسانی افکار کا نام ہے اور انسانی زندگی کے تمام تر اعمال کو محیط ہے، تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اپنی بعثت، اپنی نبوت و رسالت، اپنی تعلیم اور تربیت کے فیضان سے میں انسانیت کو انسانی افکار کی بنا پر، انسانی اقدار کی بنا پر اور انسانی اعمال کی بنا پر وہ حسن اور نکھار عطا کر دوں اور اسے اس آخری نقطۂ کمال تک پہنچا دوں جس نقطۂ کمال پر پہنچ کر انسان بندہ ہو کر خدا کا محبوب و مرتضیٰ بن جاتا ہے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مقصد بعثت کی صورت میں فرمانا یہ تھا کہ میں انسانی اقدار، افکار اور اعمال کو حسن و نکھار کے ذریعے اس نقطۂ کمال کی آخری منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس منزل کو چھو کر انسان بندہ ہو کر خدا کا محبوب و مرتضیٰ ہو جاتا ہے۔ انسان رہتا تو بندہ ہی ہے، لیکن بندہ رہ کر وہ اس کا مجتبی ہو جاتا ہے۔ انسان رہتا تو بندہ ہی ہے، لیکن بندہ ہو کر وہ اس کا مرتضیٰ ہو جاتا ہے۔ انسان رہتا تو بندہ ہی ہے، لیکن بندہ ہو کر وہ اس کا مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء کی صورت میں بندے کے مجتبی ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن حکیم واصطفاک علی نساء العالمین کی صورت میں بندے کے مصطفیٰ ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ ارسطو سے لے کر مولانا شبلی نعمانی تک علماء نے، فلاسفہ نے، ائمہ نے اور مفکرین نے اخلاق اور اس کے فلسفے پر گفتگو کی ہے، اخلاق کے لوازمات پر گفتگو کی ہے، اخلاق کے کمال پر گفتگو کی ہے، لیکن میں ان تمام ائمہ، اکابر، فلاسفہ، علماء اور اسلاف کی خوشہ چینی کر کے، ان کے افکار سے استفادہ کر کے اور قرآن و سنت کے افکار کی روشنی پا کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں
کوئی اخلاق کا کمال کسی شے کو قرار دیتا ہے، کوئی اخلاق کا کمال کسی کیفیت کو قرار دیتا ہے، کوئی اخلاقی کمال کسی حالت کو قرار دیتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل اسلام کے لیے انسانی زندگی کے اندر اخلاق کا آخری نقطۂ کمال صرف یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر پختہ اور ثابت قدم ہو جائے۔ اتباع رسول کی پختگی، اتباع رسول کا اخلاص، اتباع رسول پر ملازمت و مداومت اور اتباع رسول پر عزم راسخ سے بڑھ کر اخلاق کا کوئی کمال تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اخلاقی کردار کا نتیجہ جو ہم نے پہلے بیان کیا وہ اتباع رسول ہی کی صورت میں ہمیں میسر آتا ہے۔ قرآن حکیم سے بہتر علم کی دنیا میں سرچشمہ ہدایت اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا دو ٹوک فیصلہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان اقدس سے بنی نوع انسان کو آگاہ فرما دیں کہ اے اللہ سے محبت کرنے والوں، میری غلامی اور اتباع میں آ جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو گویا اللہ سے محبت کرنے والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتباع رسول اور اس میں کامل اخلاص اور اسی پر کامل ملازمت و مداومت، یہی وہ انسانی سیرت کی حالت ہے جس کے نتیجے میں بندہ خدا کا محبوب و مرتضیٰ ہوتا ہے، اور اس کے محبوب اور مرتضیٰ ہو جانے کو ہی اخلاقی کردار کا نقطۂ کمال کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ تو اخلاق یا اخلاقی کردار کا ایک مفہوم تھا جو میں نے تمہید گفتگو کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب چونکہ ہم نے نوجوانوں کے اخلاقی کردار کا جائزہ تعمیر ملت کے حوالے سے لینا ہے، تو اب ہم اس گفتگو کو اس خاص مرکز کی طرف سمیٹ کے لے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس امر کا جائزہ لینا ہوگا کہ تعمیر ملت سے مراد کیا ہے، تعمیر ملت کن کن مراحل سے عبارت ہے، تب ہم اس بات کو متعین کر سکیں گے کہ تعمیر ملت کے یا تشکیل و تعمیر ملت کے سفر میں نوجوانوں کو کس قسم کے کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ تشکیل اور تعمیر ملت کا سفر دو مرحلوں پر مشتمل ہے، یا اس کی دو سٹیجز ہیں۔ ایک کو غیر سیاسی مرحلہ کا نام دیا جا سکتا ہے اور دوسرے کو سیاسی مرحلے کا نام۔ پہلا مرحلہ پری پولیٹیکل سٹیج ہے، دوسرا مرحلہ پوسٹ پولیٹیکل سٹیج ہے۔ پری پولیٹیکل سٹیج کسی بھی ملت کی تشکیل و تعمیر میں وہ بھی تین شرائط سے عبارت ہے، اور پوسٹ پولیٹیکل سٹیج کسی بھی قوم و ملت کی تشکیل و تعمیر میں وہ بھی تین بنیادی شرائط سے عبارت ہے۔ پری پولیٹیکل سٹیج پر ملت کی تشکیل جن شرائط سے عبارت ہے وہ یہ ہے: نمبر ایک، اجتماعی وحدت کی بنیاد، نمبر دو، اجتماعی شعور کی بیداری، نمبر تین، اجتماعی جد و جہد کا عزم۔ آئیے، جب تک افراد کے اجتماع میں آپ حضرات ایک مجتمع صورت میں یہاں موجود ہیں، افراد کا ایک جمع غفیر ہے، تو افراد کے اجتماع میں جب تک اجتماعی وحدت کی ایک بنیاد فراہم نہ کی جائے اس وقت تک وہ ایگریگیٹ آف انڈیویجولز تو رہتا ہے، وہ ہوچ پوچ آف انڈیویجولز تو رہتا ہے، وہ افراد کا اجتماع تو رہتا ہے، افراد کا جمع غفیر تو رہتا ہے، لیکن اسے معاشرے یا ریاست یا تنظیم کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا وہ ملت کی طرف وہ اجتماع اپنے سفر کا پہلا قدم اس وقت تک نہیں اٹھا سکتا جب تک اسے اجتماعی وحدت کی ایک اساس فراہم نہ کر دی جائے۔ جب تک لوگ اپنے آپ کو کسی ایک اکائی میں، کسی ایک رشتے میں منسلک تصور نہ کرنے لگیں، اس وقت تک وہ افراد کا اجتماع منظم اجتماع میں نہیں بدل سکتا۔ مختلف نظام ہائے افکار نے، مختلف فلسفوں نے معاشروں کو، اجتماعات انسانی کو یکجا کرنے کے لیے
اجتماعی وحدت کی مختلف بنیادیں مہیا کی ہیں۔ کوئی فلسفہ نسلی وحدت کی بنیاد دیتا ہے کہ لوگ ایک نسل اور قبیلے کے تعلق سے خود کو ایک رشتے میں منسلک کر لیں۔ اسلام وحدت کی اس بنیاد کو یکسر نظر انداز کرتا ہے، بلکہ اس بت کو پاش پاش کرتا ہے۔ کوئی فلسفہ لسانی وحدت کی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ لوگ ایک زبان بولنے کے رشتے اور اس کے ناطے سے اپنے آپ کو ایک وحدت تصور کرنے لگے۔ اسلام نسل اور قبیلے کے وجود کو رد نہیں کرتا، بلکہ اسے باہمی پہچان کی بنیاد کے طور پہ تسلیم کرتا ہے۔ زبان یا ایک سے زائد زبانوں کے تشخصات کے وجود کو رد نہیں کرتا، بلکہ اسے بنیاد وحدت تصور کرتے ہوئے ایک تنظیم اور ایک منظم معاشرے کے طور پہ اس کی اٹھان کی مخالفت کرتا ہے۔ کوئی فلسفہ جغرافیائی وحدت کی بنیاد دیتا ہے کہ ایک علاقے میں رہنے کے باعث لوگ خود کو ایک وحدت میں منسلک سمجھیں۔ اسلام اس جغرافیائی وحدت کے بت کو پاش پاش کرتا ہے۔ کوئی فلسفہ معاشی طبقاتی حالت یکسوئی کی بنا پر اور مساوات اور یکسانی کی بنا پر وحدت کا تصور دیتا ہے۔ اسلام ایسی محدود وفاداریوں اور وحدتوں کے بتوں کو پاش پاش کرتا ہے۔ علامہ اقبال انہی تمام محدود مادی اور تنگ نظری پر مشتمل وحدت کی بنیادوں کے بت کو توڑتے ہوئے کہتے ہیں، امت مسلمہ سے اپنے انداز میں خطاب کرتے ہوئے علامہ کہتے ہیں کہ یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اسلام پری پولیٹیکل سٹیج پر مسلمانوں کو کس وحدت کے رشتے میں منسلک ہونے کی بات کرتا ہے؟ اسلام کرتا ہے نسلی، لسانی، جغرافیائی اور معاشی محدود اور محصور وحدتوں کے بتوں کو توڑ کر ایک فکری اور نظریاتی اور ایمانی وحدت کے رشتے میں منسلک ہو جاؤ۔ صحیح بخاری میں فرشتوں کی زبان سے اس ایک آفاقی، ہماگیر، عالمگیر اور انقلابی وحدت کے تصور کو یوں بیان کیا گیا: من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، ومحمد فرق بین الناس۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت کرے گا وہی اللہ کا مطیع گردانا جائے گا، جو حضور کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کا منکر و نافرما گردانا جائے گا۔ اور اے نسل انسانی سن لو، محمد فرق بین الناس عالم انسانیت میں اور عالم اقدار میں، خیر و شر کے اندر، حق و باطل کے اندر، مومن و کافر کے اندر اور اسلام اور کفر کے اندر فرق اور امتیاز پیدا کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا جو شخص حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، شرق سے غرب تک وہ جس علاقے میں رہے، جو زبان بولے، جس نسل سے تعلق رکھے، جس معاشی کیفیت میں مبتلا ہوتا پھرے، وہ امت مسلمہ کا فرد ہونے کی بنا پر ایک وحدت سے منسلک ہے۔ یہ پہلا تصور ہے اجتماعی وحدت کی بنیاد کا۔ یہ ہماری علمی، تعلیمی اور فکری اور عملی تربیت کا بھی آغاز اسی گفتگو سے ہو رہا ہے کہ اس سے بنیاد پر یہ ثابت ہوا کہ ہمیں تمام تر محدود وفاداریوں کی بنا پر باہمی تعصبات کو، باہمی انتشارات کو، باہمی فرقہ وارانہ، مسلکی، گروہی اور طبقاتی وفاداریوں سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کے حوالے سے، نسبت نبوی کے حوالے سے ایک ہی وحدت کے رشتے میں منسلک ہونا چاہیے۔ ہمارا تشخص، ہمارا امتیاز عالم انسانیت میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہونے کے حوالے سے ہو، کسی اور نسبت اور حوالے سے نہ کیا جائے۔ دوسرا جز اور دوسری شرط پری پولیٹیکل سٹیج پر تشکیل اور تعمیر ملت کے سفر کی یہ ہے کہ اجتماعی شعور بیدار ہو جائے۔ معزز خواتین و حضرات، بے شک اجتماعی وحدت کی بنیاد فراہم کر دی جائے، لیکن جب تک اس گروہ میں، اس طبقے میں اجتماعی شعور بیدار نہیں ہوتا،
لوگ خود کو اس وحدت کے حوالے سے اجتماعی مفاد کے لیے سوچنا جب تک لوگ شروع نہیں کرتے، اپنے ذاتی، نجی اور انفرادی محدود مفادات کے تنگ حصار سے جب تک لوگ باہر نہیں آتے، ان کی سوچ محدود مفادات کے حصاروں سے نکل کر وسیع تر معاشرتی، اجتماعی، قومی اور ملی مفادات کے تصور کی طرف مرکوز نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اجتماعی وحدت کی بنیاد بھی انہیں ایک اکائی میں منسلک نہیں رکھ سکتی۔ لہذا یہ وہ مقام ہے جہاں پھر ہمیں اجتماعی وحدت کی بنیاد کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اجتماعی شعور کو بیدار کرنا پڑتا ہے، اور اجتماعی شعور کی بیداری یہ ہے کہ ہر فرد اپنے ذاتی تشخص کو برقرار رکھنے کے باوجود اس کی سوچ کا رخ یہ ہو کہ وہ ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے لگے، وہ اپنی ذاتی منفعت پر قومی منفعت کو ترجیح دینے لگے، وہ اپنی نجی مصلحتوں پر ملی مصلحتوں کو ترجیح دینے لگے، وہ اپنی قوم کی خاطر پیکر ایثار ہو جائے، وہ اپنی ملت کی خاطر نفع بخشی، فیض رسانی اور دوسروں کے لیے بہتری اور بہی خواہی کا پیکر یتم ہو جائے۔ جب تک وہ اپنے مفاد سے صرف نظر کر کے اجتماعی مفاد کی خاطر نہیں جیتا، اس وقت تک اجتماعی سوچ کو بیدار تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی نشاندہی ان لفظوں میں کی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اجتماعی سوچ کا عالم یہ نہ ہو جائے کہ جو شے وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ بجائے اپنے لیے پسند کرنے کے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگے۔ تو یہ شرط ایمان قرار دینا اس شے کو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے بغیر امت مسلمہ عزت کا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ مسند دیلمی میں حدیث آتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز بیٹھ کر دعا کر رہا تھا اور دعا میں یہ عرض کر رہا تھا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، آپ نے میرے یہ دعائیہ کلمات سن لیے، فضرب بیدہ بین کتفی فقال ائمہ ولا تخص فإن بین العموم والخصوص کما بین السماء والارض، مجھے دو کندھوں میں تھپکی دی اور فرمایا کہ علی دعا یوں مانگ رہے ہو کہ اللہ مجھ پہ کرم کر، صرف اپنے لیے اللہ کا رحم مانگنے کی بجائے سب کے لیے اللہ سے رحم طلب کر، اپنی دعا کو خاص نہ کر بلکہ عام کر، اپنی ذات تک محدود و محصور نہ کر، جس طرح اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی رحیمیت و کریمیت انفس و آفاق کو حاوی ہے، اس طرح اپنی دعا میں طلب بھی انفس و آفاق پر حاوی کر۔ تو عام اور خاص دعا کا وہی فرق ہے جو فرق زمین اور آسمان کی وسعتوں کا ہے۔ تو یہ اجتماعی شعور کی بیداری کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اجتماعی شعور کی وہ بیداری عطا کی ہے کہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا مبلغ فلسفہ بھی آج تک اپنی قوم کو اجتماعی شعور کی اس بیداری کا تصور نہیں کر سکا۔ تیسری شرط تعمیر ملت کے سفر میں پری پولیٹیکل سٹیج کی یہ ہے کہ پھر اجتماعی جد و جہد کا عزم پیدا ہو جائے۔ درست ہے بعض اوقات ہنگامی صورتحال میں ایک اجتماعی وحدت کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہنگامی صورتحال میں دشمن حملہ کرتا ہے تو پھر اجتماعی شعور بھی بیدار ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، اس اجتماعی شعور کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی جد و جہد کا عزم راسخ کر لیا جائے، یعنی بات صرف فکر تک نہ رہے بلکہ اسے عمل میں بدلنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ جب تک اخلاق صرف سوچ میں رہتا ہے وہ فلسفہ کہلاتا ہے، اور جب وہ عمل میں آتا ہے تو وہ زبان مصطفی سے مکارم اخلاق کہلاتا ہے۔ حضور نے اخلاق کا فلسفہ دینے کی بات نہیں کی، دنیا کے بڑے بڑے مبلغین وہ اخلاق کا فلسفہ دیتے ہیں، وہ اخلاق کے لوازمات کی بات کرتے ہیں، وہ اخلاق کے داعیات کی بات کرتے ہیں، وہ اخلاقی کمال کی بحثوں سے الجھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسفہ اخلاق کی نہیں بلکہ مکارم اخلاق کی بات کی ہے۔ حضور
یہ نہیں چاہتے کہ فلسفہ اخلاق کی بات کرتے رہو اور عمل میں سب سے بڑے بد اخلاق بنے رہو. حضور چاہتے کہ جس اخلاق کا نام اپنی زبان سے لیتے ہو اس اخلاق کو اپنی زندگی کے ظاہر و باطن میں جاری اور ساری کر کے عمل میں بدل دو. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے نہیں بلکہ اخلاق کے عملی حقیقتوں کو منتہا کمال تک پہنچانے کے لیے آیا. تو یہ جو عملی صورت ہے کہ اجتماعی جد و جہد کا عزم پیدا ہو جائے، اس کی نشاندہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر فرمائی کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال، میری کمیونٹی، میرا نام لینے والوں کی مثال یہ ہے، ایک جسم کی مانند ہیں، وہ باہمی محبت میں، باہمی الفت میں، باہمی مودت میں، ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹنے میں اور ایک دوسروں میں سکھوں کو تقسیم کرنے میں وہ ایک جسم کی مانند ہیں میرے امتی. یا بالفاظ دیگر میرے امتیوں کو باہمی محبت اور مودت میں ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے اگر وہ میرے امتی ہونے میں سچے ہیں. بالکل ایک جسم کی طرح، جیسے اگر ایک جسم کے عضو کو کوئی تکلیف ہو جائے تو سارا کا سارا جسم اس ایک عضو کے سبب تکلیف، اذیت اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس طرح میری امت کا ایک فرد اگر اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پھر پوری امت بے چین ہو جائے، پوری امت دکھی ہو جائے. اگر کسی ایک کو چین کی نیند نہ آئے اور پڑوسی چین کی نیند سوتا رہے، مجھے تعجب ہے کہ اس منہ سے پھر وہ کس طرح اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلاتا ہے. پڑوسی کو کھانے کا نہ مل رہا ہو، وہ حرام کھا کر اپنا پیٹ پالنے پر مجبور ہو، اس کے بیوی بچے اپنی بنیادی ضرورتوں کو ترس رہے ہوں، اس کی بیٹیاں اپنی عزتیں فروخت کرنے پر مجبور ہو، اس کے گھر فاقے ہو اور پڑوسی کے گھر تعیش کی زندگی بسر ہو رہی ہو، مجھے تعجب ہے کہ پھر یہ پڑوسی کس منہ سے خود کو مصطفیٰ کا امتی کہلاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر امت کا درد سے بے نیاز ہونے والے شخص کو کبھی اپنی امت کے حلقے میں شامل کرنے پر رضامند نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص میرا امتی نہیں ہے جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا لیٹا رہے. ہم واعظین، مبلغین، علماء، ہم حضور کی یہ حدیثیں صرف اپنی تقریروں کو رنگ اور زیب و زینت دینے کے لیے بیان کرتے ہیں، صرف اسلام کا چہرہ خوبصورت کر کے بیان کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ احادیث تقریر کی زیب و زینت کے لیے نہیں، صرف گفتگو کے چہرے کے بنا اور سنگار کے لیے نہیں، بلکہ اپنی سیرت اور کردار کے بنانے کے لیے ہے، اپنی زندگی کو انقلاب سے آشنا کرنے کے لیے ہے. اے سپاہ اخلاق، اگر آپ کا پہلا قدم اس سمت میں نہیں اٹھتا تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اخلاق کے بنیادی تصور سے بھی آشنا نہیں. تو یہ اجتماعی جد و جہد کے عزم کی ایک صورت تھی. جب یہ تینوں شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر افراد کا وہ اجتماع ایک ملت کی شکل دھار لیتا ہے، وہ ایک قوم بن جاتا ہے. جب میں ملت اور قوم دو لفظ بطور مترادف استعمال کرتا ہوں تو یہ غلط فہمی نہ ہو، اس لیے کہ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاطر قوم اور ملت کے لفظ مترادفات کے طور پہ استعمال ہوئے. جب تک پہلے انبیاء کی نبوتیں جغرافیائی اور علاقائی تھیں، اس وقت تک قرآن کی روح سے قوم کا تصور بھی جغرافیائی قابل قبول تھا. جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جغرافیائی حدود سے ماورا ہو کر آفاقی اور عالمگیر ہو گئی، اس طرح نبوت اور رسالت کی وسعت نے حضور کی قوم و ملت کی حدود کو بھی آفاقی اور عالمگیر بنا دیا. تو پوسٹ پولیٹیکل سٹیج کی باری آتی ہے. تو پوسٹ پولیٹیکل سٹیج میں پھر سب سے پہلی تین شرطیں جسے میں نے عرض کیا وہ یہ ہیں. ان میں سے ایک پھر نسب العین کا تعین ہے. نسب العین کے تعین کے بعد پھر باقاعدہ شعبہ جاتی تنظیم ہے. باقاعدہ شعبہ جاتی تنظیم کے بعد پھر مفصل لائحہ عمل اور تفصیلی پروگرام کا علم اور اس کا حقیقی روح کے ساتھ نفاذ. یہ تین شرطیں پوسٹ پولیٹیکل سٹیج پر آتی ہیں. جب معاشرے بن جاتے ہیں،
ریاستیں وجود میں آ جاتی، قوم اور ملت کو وجود مل جاتا ہے، تو پھر اجتماعی وحدت بھی اس وقت تک قائم نہیں رہتی، اجتماعی شعور بھی اس وقت تک باقی نہیں رہتا، اجتماعی جد و جہد بھی اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہوتی، جب تک پھر اس طبقے اور قوم و ملت کو ایک واضح نصب العین عطا نہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ ولولہ انگیز نصب العین ہی وہ حقیقی قوت ہے جو اجتماعی وحدت کو بھی قائم رکھتا ہے، جو اجتماعی شعور کو بھی قائم رکھتا ہے، جو اجتماعی جد و جہد میں بھی ولولہ جان اور جوش و خروش پیدا کرتا ہے۔ کتنی کوششیں ایسی ہیں کہ جن کوششوں اور جن قیادتوں میں سب کچھ ہے لیکن نصب العین واضح طور پہ سامنے نہیں ہوتا، تو ساری کی ساری کاوشیں درام نیچے گر جاتی۔ تو اسلام پھر پوسٹ پولیٹیکل سٹیج پر نوجوانان امت کو اور سرفروشان اسلام کو پھر واضح نصب العین کو اپنے سامنے رکھ کر سفر زندگی کا آغاز کرنے کی بات کرتا ہے کہ نصب العین اگر سامنے نہ ہو تو پھر زندگی موت سے عبارت ہے، زندگی کا سفر دھندلکوں میں بھٹکنے سے عبارت ہے، زندگی تاریکیوں میں چکر لگا لگا کے ختم ہو جاتی ہے۔ نصب العین ہی وہ حقیقی روشنی اور ہدایت ہے جو زندگی کو حقیقی زندگی سے آشنا کرتی۔ مسلمانوں، تمہارے لیے وہ نصب العین کون سا ہے جو تمہیں وجود عطا کرتا ہے، جو تمہیں بقا کی ضمانت عطا کرتا ہے اور جس کے اندر تمہاری سلامتی کی ضمانت ہے؟ وہ نصب العین بڑی سادہ سی بات ہے، وہ وہی ہے جس نصب العین اور مقصد کے لیے اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مقصد بعثت محمدی ہی دراصل امت مسلمہ کا ابد الاباد تک واضح اور متعین نصب العین ہے۔ قرآن نے کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ خدا کی ذات وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق دے کر اور ہدایت عطا کر کے، اور اس نصب العین کے ساتھ بھیجا، اس مقصد اور غرض و غایت کے لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ کلمہ حق کو، وہ نظام حق کو دنیا کے تمام باطل طاغوتی سامراجی استحصالی اور استعماری نظاموں پر غالب فائق کر دے۔ حضور کی آمد کا مقصد حق کا کلمہ ہر باطل کلمے پر غالب کرنا تھا، حق کا نظام ہر باطل طاغوتی سامراجی اور استحصالی نظام پر غالب کرنا تھا۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق حق ثابت ہو جائے، باطل طاغوتی قوتیں سرنگو ہو جائیں، اور اس طرح اسلام کے حق ہونے کی حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو سکے۔ لہذا امت مسلمہ کے سامنے قومی اور اجتماعی سطح پر، سوائے عالمگیر سطح پر، آفاقی سطح پر دین مصطفی کے پیغام حق کو ہر جگہ پھیلانا اور اس کو ہر جگہ غالب و فائق کرنا، اور باطل طاغوتی اور استحصالی قوتوں پر حق کے پیغام کو پہنچانا، سوائے اس کے امت مسلمہ کا اور کوئی قومی اور اجتماعی نصب العین نہیں ہو سکتا۔ تو وہ امت مسلمہ جیے تو اس مقصد کے لیے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عالمگیر سطح پر غلبہ دین حق سے عبارت ہو کے رہ جائے، اور اگر انفرادی سطح پر مرد مسلمان کوئی کام کرے، کسی کو کھانا کھلائے، کسی کو پانی دے، کسی مریض کی شفا یابی کا اہتمام کرے، کسی کمزور کی مدد کرے، کسی غریب کے کام آئے، کسی پڑوسی کے دکھ کا مداوع کرے، الغرض جو کچھ بھی کرے وہ کسی معاوضے کی طلب سے نہیں، وہ کسی سرخ روئی اور کسی عزت و منصب کی طلب سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف رضا الہی کی طلب سے کرے۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کے سوا اس کا کوئی عمل کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے اے پیارے رسول کہ میری نمازیں اور میری قربانیاں، الغرض میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب جینا بھی اللہ کے لیے ہو، مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، تو پھر زندگی کا کوئی اور عمل اللہ کی رضا کے سوا کسی اور مقصد کی خاطر کس طرح ہو سکتا ہے؟ حاضرین محترم، اس کے بعد پوسٹ پولیٹیکل سٹیج پر دوسری شرط جو ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ہے اجتماعی نصب العین کے متعین ہونے کے بعد باقاعدہ شعبہ جاتی تنظیم کا قیام۔ تو قرآن حکیم کا واضح دو ٹوک لفظوں میں اعلان ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ
یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ اے میرے لوگوں، تم میں سے کوئی سپاہ ایسی ہونی چاہیے، تم میں سے کوئی گروہ ایسا ہونا چاہیے، تم میں سے کوئی طبقہ اور تنظیم ایسی ہونی چاہیے جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ اپنی قوت بازو سے وہ برائیوں کو مٹاتی چلی جائے اور اچھائیوں کو ابھارتی چلی جائے۔ یہ قرآن کا انقلابی تصور ہے، تنظیمی تصور، کہ اس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ اچھائی کو فروغ دینے پر ہمت صرف کرے اور برائی کا قلع کما کرنے پر ہمت صرف کرے۔ اے سپاہ اخلاق، یہی وہ منشور کی روح ہے جس کا ذکر قرآن دو ٹوک لفظوں میں آپ کے سامنے کر چکا۔ اور یاد رکھ لیجئے، آج دو طرح ہمارا عمل بگڑ رہا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ جو سب کچھ کرتا ہے، کروڑوں افراد کا جمع غمیر بھی اکٹھا کر لیتا ہے، جمع غفیر اکٹھا کر لینے کے بعد، ساری کاوشیں کرنے کے بعد، تنظیم چونکہ موجود نہیں ہوتی لہذا ساری کی ساری کوششیں رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ تو ایک طبقہ اگر تنظیم سے آری ہو تو اس کی کاوشیں بے نتیجہ ہوتی ہیں، اور دوسری طرف ہم ہی میں سے کچھ لوگوں نے تنظیم کا معنی یہ سمجھ لیا ہے کہ منظم ہونے سے مراد ایسی قوت کو سمیٹنا ہے کہ دوسروں سے جینے کا حق بھی چھین لیا جائے۔ سن لو، تنظیم تو دوسروں کو جینے کا حق دینے کے لیے بنائی جاتی ہے، دوسروں سے جینے کا حق سلب کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ وہ تنظیمیں جو اسلام کے نام پر، پیغام نبوت کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پر ایسی قوتیں سمیٹتی ہیں اور حضور کی کلمہ گو امتیوں سے جینے کا حق چھینتی ہیں، ان سے زندہ رہنے کا حق چھینتی ہیں، ان کو کافر اور ملحد گردان کر ان کو اسلام کے دائرے سے خارج کرتی ہیں، وہ کبھی بھی اخلاق مصطفی کے پیغام کو آگے نہیں پہنچاتی۔ اخلاق مصطفی کا پیغام آگے پہنچانا یہ اخوت کی بنا پر ممکن ہے، یہ محبت کی بنا پر ممکن ہے۔ اسلام نفرتوں کا جال پھیلانے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو دشمنیوں کو دوستیوں میں بدلنے کے لیے، نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام تو وہ ہے جس نے انسانیت کو چیلنج کیا، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ یہ انتشار، یہ تفرقے، یہ نفرتیں، یہ دشمنیاں تو حضور کی آمد سے پہلے بہت تھیں، لیکن ہم نے اپنے نبی کو بھیجا اور تمہاری نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیا، تمہاری دشمنیوں کو دوستیوں سے بدل دیا۔ اے سپاہ اخلاق، اگر آج بھی تنظیم بنا کر اگر محبتوں کی بجائے نفرتوں کو پھیلانا ہے، دوستیوں کے جال پھیلانے کی بجائے دشمنیوں کے جالوں کو پھیلانا ہے، تو پھر ایسی تنظیم بنانے سے تنظیم کا نہ بنانا بہتر ہے۔ چونکہ آپ کا عنوان حکیم صاحب محترم نے سپاہ اخلاق رکھا ہے، اور اخلاق نام ہے محبت کو عام کرنے کا، پیار کو عام کرنے کا، اظہار اور قربانی کو عام کرنے کا۔ اس لیے کوئی برا بھی ہو تو اسے گلے لگانا سیکھیے، بروں کو نفرت سے دھتکارنا نہ سیکھیے۔ اسلام گناہ سے نفرت کی تعلیم دیتا ہے، گناہگار سے نفرت کی بات نہیں کرتا۔ گناہگار کو اسلام مریض تصور کرتا ہے۔ اگر طبیب مریضوں سے نفرت کرنے لگے تو اس بیچارے مریض کا علاج کون کرے گا؟ اس کی نبض پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ اس کا معالجہ تبھی ممکن ہے اگر مریض کو سینے سے لگایا جائے، اس سے شفقت کی جائے۔ تو کوئی گناہگار ہوا کرے، یہی تو خرابی ہے جس کی وجہ سے سپاہ اخلاق بنانے کی ضرورت پیدا ہوئی۔ یہی تو سیرت و کردار کا زوال ہے مسلمانوں کا، جس کی وجہ سے اصلاح کی کوشش کی ضرورت پیدا ہوئی۔ لہذا مرض کو مرض جانیے اور مرض کے ازالے کا اہتمام سختی سے نہیں بلکہ نرمی اور محبت سے کرنا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، اب کلمہ آخری کے طور پر آخری اور تیسری شرط پوسٹ پولیٹیکل سٹیج کی نسبت عرض کرتا ہوں، اور وہ ہے اجتماعی نصب العین کا تعین بھی جب ہو جاتا ہے، اس کے بعد تنظیمی کام بھی ہو جاتا ہے، شعبہ جاتی تنظیم بھی قائم ہو جاتی، سیاسی زندگی ہو یا تعلیمی، تہذیبی زندگی ہو یا ثقافتی، آئلی زندگی ہو یا معاشرتی، پوری کی پوری زندگی کو جب تک انسٹیٹیوشنلائز نہ کیا جائے، منظم نہ کیا جائے، اس میں نظم اور ضبط نہ پیدا کیا جائے، اس وقت تک سارا کچھ کیا کرتا تباہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا جماعت الا بالامیر لا امیر الا بالسمع والطاعہ، کہ اسلام کا کوئی وجود اجتماعیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اجتماعیت کا کوئی وجود قیادت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور قیادت کا کوئی وجود اس کی سمع و اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر تنظیم کا سبق دنیا کا کوئی فلسفہ نہیں دے سکتا۔ آخر میں جیسا میں نے عرض کیا، آخری شرط
اس ملت کے سفر کو اپنے اتمام تک پہنچانے کی ہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پھر قرآن کا یہ کہنا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. گویا قرآن سپاہ اخلاق سے خطاب کر رہا ہے. حضور کی پوری امت سپاہ اخلاق. قرآن کہتا ہے امت کو، انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، لیکن حکمت کے ساتھ بلاؤ، موعظت کے ساتھ بلاؤ، اور کسی سے جھگڑا بھی ہو تو جھگڑا بھی پیار سے کیا کرو، نفرت سے نہ کیا کرو. تو اسلام تو جھگڑنے کی بات بھی پیار اور شفقت سے کرتا ہے. تو تنظیم ان اصولوں پر قائم ہونی چاہیے. اور آخر میں تفصیلی لائحہ عمل اور مفصل پروگرام کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس پر کامل یقین رکھنا، اور پھر حقیقی روح کے ساتھ اسے اپنی زندگی پر نافذ کرنا، یہ آخری شرط ہے. اس لیے مفصل پروگرام کیا ہے؟ ہمیں کہیں سے مفصل پروگرام لینے کی حاجت نہیں. کلمہ گو ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مفصل پروگرام ہمارے پاس قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے. اللہ رب العزت نے مفصل پروگرام کا واضح اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں اسلام کے سوا اور کوئی پروگرام قابل قبول نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور پروگرام کی بات کرتا ہے وہ ہمارے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. تو اے نوجوانان ملت، آج سے عزم راسخ کر لے کہ جب تک اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک اس پر عمل کرنے کا داعیہ پیدا نہ ہوگا. کہ علم کے بغیر عمل جو ہے وہ پھر دھندلکوں میں بھٹکنے کے مترادف ہے. اس لیے اسلام کو پڑھیے، اسلام کو سمجھیے، اسلام کو روح کے ساتھ جانیے. اور پھر جان لینا ہی کافی نہیں، اس لیے کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑا بدبخت شخص ہے. لہذا اسلام کو سمجھنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حقیقی روح کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے. اگر اسلام کا پیغام پہنچانے والے، اسلام کی تعلیم دینے والے اور اخلاق کی بات کرنے والے خود اپنے قول اور عمل میں تضاد رکھتے ہوں، بات اسلام کی کریں لیکن عمل کفر کا مرتکب اس کے ہوں، بات اخلاق کی کریں لیکن عمل درستی کا اور بد اخلاقی کا ان کے اندر موجود ہو، تو پھر انہیں اسلام اور اخلاق کا پیغام پہنچانے کی قطعی اجازت نہیں ہو سکتی. لما تقولون ما لا تفعلون. بات کتنی اچھی کیوں نہ ہوا کرے لیکن کہنے کا حق اسی کو ہے جو اس پر عمل کرتا ہے. وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ لہذا اسلام پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، لیکن صرف پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ حقیقی روح کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے ہے. تو جب تک اسلام اور اخلاق اور اسلام و اخلاق کی جملہ تعلیمات سمجھ لینے کے بعد ان کو ہم اپنی زندگی پر انفرادی سطح پر، قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر، تنظیمی سطح پر، ہر گوشے پر عملاً نافذ نہیں کر دیتے، جاری و ساری نہیں کر دیتے، ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا جب تک اسلام نہیں ہو جاتا، ہماری تعلیم اور عمل جب تک اسلام نہیں ہو جاتا، قول اور عمل کا تضاد جب تک ختم نہیں ہو جاتا، ہمارے کردار سے منافقت جب تک ختم نہیں ہو جاتی، ہمارے کردار سے ریاکاری جب تک ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک نہ اخلاق کی تعلیم نتیجہ پیدا کر سکتی ہے، نہ اسلام کی تبلیغ نتیجہ پیدا کر سکتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کیوں آج تبلیغ نتائج پیدا نہیں کرتی، آج تعلیم و تربیت سے نتائج پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ کاش ہم دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے تبلیغ کرنے والے خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری تبلیغ کہیں اس واسطے تو بے اثر نہیں ہو گئی کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کردار اس کی مخالفت کر رہا ہے، جس بات کی ہم تعلیم دے رہے ہیں ہمارا عمل اس سے متضاد اور مصادم ہوا جا رہا ہے. اگر انسان مبلغ ہو کے نکلے اور اس کے قول اور عمل میں تضاد باقی نہ ہو اور اسلام اور اخلاق کی حقیقی روح اس کی زندگی میں خود نافذ ہو چکی ہو، تو پھر اس کی تبلیغ کا ہر لمحہ اس امت میں انقلاب پیدا کرنے کے قابل بن جاتا ہے. معزز خواتین و حضرات، یہ وہ گزارشات تھیں جو سپاہ اخلاق کے اجتماع کے سامنے میں نے تعمیر ملت کے حوالے سے نوجوانان ملت کے اخلاقی کردار کی بنیاد پر عرض کی. لہذا اے نوجوانان ملت، آپ کا فریضہ یہ ہے، کیونکہ اخلاقی کردار کا کمال حضور کا اتباع ہے، لہذا جاننے کی کوشش کیجئے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، جاننے کی کوشش کیجئے کہ حضور اپنوں سے کیا برتاؤ کرتے تھے، غیروں سے کیا برتاؤ کرتے تھے، حضور چاہنے والوں سے کیسے ملتے تھے اور نفرت کرنے والوں سے کس طرح انہیں گلے لگاتے تھے، حضور مسجدوں میں کس طرح بسر کرتے تھے اپنے لمحے اور کاروبار کی منڈیوں اور تجارتوں کے لمحے میں کس طرح رہتے تھے، حضور گھر کے خلوت قدے میں کس طرح تھے اور باہر کے جلوت قدے میں کس طرح تھے، حضور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کیسے تھے اور میدان جنگ میں جا کر سر وقف ہو کر کیسے تھے، حضور کی زندگی کے ان لمحات کو پڑھیے، حضور کی زندگی کی سیرت کو جانیے، حضور کے کردار کو جانیے اور پھر حضور کے اتباع کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی سیرت اور کردار کو سیرت مصطفی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ ہماری سیرتوں میں بھی انقلاب آئے گا اور پورا معاشرہ بھی عظیم تر انقلاب کے رنگ سے آشنا ہو جائے گا۔ باری تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔